بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج بھارت کے دو فضائیہ طیارے تباہ ہوئے اور کراچی میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک بچے کے ساتھ بڑا توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ سب سے پہلے میں کراچی سے ہی بات سٹارٹ کرتا ہوں۔ کراچی کے ایک نجی اسکول میں ایک بچے کے ساتھ اسکول ٹیچر نے ایک بڑا ہی توہین آمیز مذاق کیا۔ بچے کے اردو بولنے پہ بچے کے ساتھ اسے سزا کے طور پہ منہ پہ قالب لگائی گئی، پھر اسے بچوں کے سامنے کھڑا کر کے کلاس کے تمام بچوں کو بولا گیا کہ اس کے پہ ہنسیں۔ یہ کراچی کے ایک پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے نارتھ ناظم آباد میں۔ اس کے والد نے پھر وہاں آ کے کوشش کی اسکول کے ٹیچر سے، انتظامیہ سے، پرنسپل سے ملنے سے، کوئی بھی اس سے ملا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بعد میں اس کے والد نے وہ ویڈیو بنائی بچے کا غالباً موسیٰ نام ہے، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ جب سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر کراچی کی جو اسکول پرائیویٹ ایسوسیشن ہے انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا۔ تب ادارے اور گورنمنٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو ہوئے، تو انہوں نے پھر منڈے کو اس تمام معاملے کی انکوائری بٹھائی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے۔ بچے کے پیرنٹس کو بھی بلایا ہے، 5 نکنی کا ایک بینچ جائے گا وہاں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک 8 سالہ بچے کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیوں کیا گیا؟ سیلف رسپیکٹ کیوں کی گئی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک بچے کا ایک وہاں فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کلاس میں اس بچے کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کا جو کہتے ہیں نا سیلف رسپیکٹ، وہ ختم کی گئی، وہ گرائے گی۔ کس بات پہ؟ کہ اردو کی بولی گئی ہے۔ تاکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں اپنی قومی زبان پہ فخر ہونا چاہیے۔ اس اردو پہ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس میں ٹیچر یا کوئی اور جو بھی اس میں اس معاملے میں لوگ ہیں، ان کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے۔ اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اسپیشلی اردو کا سبجیکٹ پڑھایا نہیں جا رہا، ہمارے بچوں کو اردو سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو چاہیے کہ اردو کے حوالے سے ان پرائیویٹ سیکٹر میں ایک لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں بچے کو اردو پڑھایا جائے۔ ابھی ہمارے آنے والی جنریشن کو اردو کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ اردو کے الفاظ کے الف بے کا نہیں پتہ۔ یہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ ایک عالمیہ آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ دوسرا، آج بڑا حادثہ ہوا بھارت میں، بلکہ مودی کی کرپشن بے نقاب ہوئی ہے کہ بھارت کے 2 طیارے مشق کرتے ہوئے آپس میں ٹکرائے، اور اس کے ٹکرانے کے بعد ایک پائلٹ تو موقع پہ جہاں بحق ہو گیا، دوسرا جو زخمی ہو گیا۔ تو اس کے بعد بھارت میں کافی مودی گورنمنٹ پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے کرپشن کی ہے، کرپشن کی بدولت یہ طیارے ناقص ہیں، ناقص طیاروں کی وجہ سے، کیونکہ بھارت دنیا کے اس وقت پہلے نمبر پہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ طیارے مشق کے دوران تباہ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اکا دکا واقعہ ہوتا ہے ہر 2 3 4 سال بعد یا 5 سال بعد، لیکن بھارت میں ہر سال 8 سے 10 واقعہ ہوتے ہیں ایسے۔ ابھی یہ 2 طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جب 2019 میں جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا فضائیہ، جس میں پاکستان نے بڑا اچھا رپلائی دیا، تو ان کے 2 طیارے تباہ کیے اور ابھی نندن کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت بھی مودی نے بڑا شور کیا اسمبلی میں کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے تو آج ہم اچھا رسپانس دیتے پاکستان کو۔ ان کو رافیل لیتے ہوئے 10 سال لگے، تاکہ ان کے پاس بجٹ تھا ان کے فضائیہ کے پاس، لیکن ابھی ان کے پاس جہاز تو ہے رافیل جیسے اور دوسرے میگا والے جہاز تو ہیں، لیکن ان کے پاس پائلٹ نہیں ہے کہ جو ان جہازوں کو چلا سکیں۔ تو ابھی ان کو رافیل لینے میں 10 سال لگے کہ ڈیسیجن لیتے ہوئے۔ ہمارے فضائیہ کا اس طرح کا ڈیسیجن نہیں ہوتا۔ جب پیسہ ہوتی ہے، ہماری فضائیہ انڈیپینڈنگ ہے، پیسہ آتا ہے ان کے پاس، وہ بجٹ ہوتا ہے، وہ فوراً طیارے خرید لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ان کو سیاسی پارٹیوں سے منظوری لیتے وہ 10 سال لگے۔ پھر کتنی کرپشن ہوئی بھارت میں، کتنا اس پہ احتجاج ہوا کہ مودی نے اپنی سیاسی جماعت کا پورا الیکشن کا فنڈ اس رافیل طیاروں سے نکالا۔ بھارت کے پاس جیسے کہتے ہیں کرکٹ مین پاکستان ہے، پاکستان میں بالنگ زرخیز ہے، پاکستان میں اچھے بالر آتے ہیں، لیکن انڈیا میں اچھے بالر نہیں آتے، اچھے پلیئر آتے۔ ایسے ہی پاکستان میں اچھے پائلٹ موجود ہیں جو طیارے کو چلاتے ہیں،
ان میں ہنر ہے، لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا کے جو پائلٹ ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں اس معاملے میں، اس لیے ان کی مشقوں کے دوران اس طرح کا جانی نقصان ہوتا ہے. ان کے ہر سال 7 سے 8 طیارے ہوتے ہیں. یہ ابھی جو ایشو بنا ہوا ہے، اپوزیشن کو ایک پوائنٹ مل گیا ہے کہ وہ اس چیز پہ احتجاج کریں، مودی کے خلاف ایک کمپین چلائیں کہ ساری اس کرپشن کی وجہ سے ناقص جہاز دیے گئے، یہ سارے معاملات ہوئے، ناقص ٹریننگ کی وجہ سے، ناقص تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سارے معاملات فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.